ہیں اس میں 7% کی چینجز آ رہی ہیں. تو جیسے میں نے پہلے کہا تھا, ہم پورا سال جو ہے وہ میتھین کلاؤڈ اور ہیٹ آئلینڈ کے اوپر سانس لیتے ہیں, اور یہ ہمارے اعداد و شمار اس وقت ہیں. لاہور شہر کی اگر میں بات کروں تو خالی اگر میں ٹرانسپورٹ سیکٹر کی بات کروں جناب اسپیکر, تو پہلی دفعہ ٹرانسپورٹ کے اوپر پہلے کبھی بھی پورے پاکستان میں کہیں بھی وہیکل فٹنس سرٹیفکیشن کی رجیم موجود نہیں تھی. پہلی دفعہ آفس اسیوم کرتے ہی وزیر اعلیٰ پنجاب نے 3 ماہ کے اندر جو وک اسٹیشن جہاں کے ہم ویریفائی کرتے ہیں اپنے وہیکل کو انسپیکٹ کراتے ہیں, اس کے 3 اسٹیشنز جو کہ گارڈن ٹاؤن, ٹھوکر نیاز بیگ اور ان جگہوں کے اوپر لگائے تاکہ لوگ اپنی سرٹیفیکیشن کر سکیں. لیکن پتہ یہ چلا کہ ظاہر ہے جو لوگ مزدوری کرتے ہیں, جو لوگ نوکریاں کرتے ہیں, جو لوگ اپنے روزمرہ کی زندگی میں مصروف ہوتے ہیں, ان کے لیے پوری دنیا میں جو پرائیویٹ سیکٹر ہے, جو پرائیویٹ سیکٹر کی ورک شاپس ہیں, ان کو انرول کیا جاتا ہے, ان کو ساتھ ملایا جاتا ہے, اور ان ورک شاپس کو ایک سرٹن SOP کے ذریعے اہداف دیے جاتے ہیں اور ان کو لائسنس دیا جاتا ہے, جس لائسنس کے تحت وہ آپ کے وہیکلز کو فٹنس سرٹیفکیٹ دیتے ہیں ایگزامینیشن کے بعد. تو پہلی دفعہ میں آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ پنجاب کے اندر وہیکل فٹنس سرٹیفکیشن کی رجیم شروع ہو چکی ہے, اور اس کو پرائیویٹ سیکٹر کی جو ورک شاپس ہیں ان کو لائسنس دے کر وہیکلز کو آپ اپنی ایگزامن کرا کے اپنا فٹنس سرٹیفکیٹ دے سکتے ہیں. پہلی دفعہ پنجاب میں تھرمل کیمرہ سیف سٹی کے استعمال سے جو گاڑی اور جو موٹر بائک جو وہیکل سڑک کے اوپر جاتا ہے, چاہے وہ 2 ویلر ہو, چاہے وہ 3 ویلر ہو, چاہے وہ پرانی بس ہو, نئی گاڑی ہو, اگر اس سے دھواں نکل رہا ہے تو وہ تھرمل کیمراز انوائرمنٹل سینسرز کے ذریعے وہ اس کو نوٹیفائی کرتا ہے, اس کو دیکھتا ہے اور اس کو چلان کرتا ہے. قانون میں تبدیلی, موٹر وہیکل ایکٹ میں تبدیلی کر کے اس کے رولز کے اندر پہلی دفعہ جو 3 دفعہ چلان کے بعد اپنی اسموک ایمیٹنگ وہیکل کو ایگزامن کرا کے فٹنس سرٹیفکیٹ نہیں لے گا, اس کو امپاؤنڈ کر دیا جائے گا اور کلیمپ کر دیا جائے گا. یہ اس سے پہلے موجود نہیں تھا. اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے اسپیکر صاحب, اور خالی جو 6 ماہ کے اندر اسموک جو ایمیٹنگ وہیکلز ہیں اس میں 1 لاکھ سے زائد جو گاڑیاں ہیں ان کو چلان کیا گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو چیک کر کے, چلان کر کے, فائن امپوز کر کے ان کو فٹنس کے لیے پراپر قرار دینے کے بعد ان کو سڑک کے اوپر لایا گیا. یہ خالی ٹرانسپورٹ سیکٹر کے اندر ہوا پہلی دفعہ. کیونکہ اسپیکر صاحب یہ جو انٹرونشنز ہیں یہ آپ کرتے رہیں گے, اس سے فرق ضرور پڑے گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک میس ٹرانزٹ کا ویژن ہے چیف منسٹر پنجاب کا, اس کے بغیر ہم اسموک کو میٹیگیٹ نہیں کر سکتے. اور وہ ویژن کے اندر تمام جو موٹر بائکس ہیں ان کو لاہور ڈسٹرکٹ کی حد تک اور لاہور ڈویژن, کیونکہ یہ زون بنتا ہے اسموک کا, اس میں وہیکلز کے اوپر 2 ویلرز کو 3 ویلرز کو کمپلیٹلی کنورٹ کرنے کا پلان جو ہے وہ متعارف کرایا جا رہا ہے. بائی بیک آف اولڈ جو بسز ہیں, کیونکہ ظاہر ہے وہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوں گے, لوگوں کے پاس جن کی پرانی بسز ہیں ان سب کو گورنمنٹ خریدے گی. ان کو بائی بیک پالیسی کے تحت ان کو بسز جو پورے پنجاب میں 650 سے زائد بسز کو متعارف کرایا جا رہا ہے, اور جو خالی لاہور ڈویژن ہے اور لاہور ڈسٹرکٹ اس میں 300 سے زائد کوئی بس انشاءاللہ جو ہمارا پلان ہے اس میں جو پیٹرول اور ڈیزل بسز ہیں لاہور ڈسٹرکٹ کی حد تک وہ نہیں ہوں گی انشاءاللہ تعالی. اس کے ساتھ ساتھ جو پورا ٹرانسپورٹ کا فیڈرز کا کانسیپٹ ہے کہ اگر آپ نے بس سے اترنا ہے تو جس رکشے پہ چڑھنا ہے وہ بھی جو چاہے وہ 3 ویلر ہو, چاہے وہ 2 ویلر ہو, آپ کا موٹر بائک ہو, وہ بھی کمپلیٹلی کنورژن آن بائکس اینڈ وہیکلز. اور آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ 50,000 کا پروجیکٹ ہے بائکس کا, اسٹوڈنٹس کا, چیف منسٹر کا, وہ سٹارٹ ہو چکا ہے, اور اس میں 15,000 سے زائد بائکس اب تک جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ بھی ہو چکی ہے, جو کہ آپ آج کل سڑکوں پہ دیکھتے ہوں گے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنی بائکس کے اوپر جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی ایگزسٹنگ بائکس ہیں اس پہ ریٹرو فٹنگ کر کے آپ اس کے بھی کنورٹ کر سکتے ہیں انجن کو جو ٹیکنالوجی ہے اس کے اوپر. تو اس کا ہمارا پورا ایک فل رجیم پروگرام انشاءاللہ اگلے 3 ماہ کے اندر ان ایگزسٹنگ موٹر بائکس کو کنورٹ کرنے کا شروع کیا جا رہا ہے. اسی طرح اسپیکر صاحب جو بھٹے ہیں, برک کلنز جن کو کہتے ہیں, سٹبل برننگ سے پہلے جو ہمارا بڑا کرٹیکل چیلنج تھا وہ تھا
بھٹوں کو زگ زیگ ٹیکنالوجی کے اوپر کنورٹ کرنا. ہم ہمیشہ دیکھتے تھے کہ اکتوبر سے جنوری تک کے جو ماہ ہوتے تھے اس میں فوری طور پر ایک ایکشن ہوتا تھا اور ان بھٹوں کو بند کر دیا جاتا تھا. پھر وہ بھٹے دوبارہ سے چلنا شروع ہو جاتے ہیں جب فوگ ختم ہوتی ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ 3 ماہ کا معاملہ نہیں ہے, یہ پورے سال کا معاملہ ہے AQI کا, اور اس کو 3 ماہ کے اندر ہم مینج ضرور کرتے تھے. لیکن ہم نے پہلی دفعہ جو بھٹوں کے اعداد و شمار ہیں اس میں 45,000 سے زیادہ بھٹوں کو وزٹ کیا گیا انوائرمنٹل پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے. اسی طرح 15,000 سے زائد ان کو نوٹسز دیے گئے. اور سب سے امپورٹنٹ بات اسپیکر صاحب کہ ہم نے بھٹے کو سیل نہیں کیا, ہم نے 650 سے زائد بھٹوں کو ڈیمولش کیا. پہلے ہم نے ان کو نوٹسز دیے, ان کے AQI لیولز ان کو بتائے, کیونکہ ایک بھٹے کے اراؤنڈ جتنی آبادی رہ رہی ہے وہ بالکل ایک میتھین انویلپ کے اندر سانس لیتی ہے. تو اس کے اوپر 0 ٹالرنس تھی وزیر اعلیٰ پنجاب کی, اور 650 سے زائد بھٹے اب تک لاہور کے اور پنجاب کے مسمار کیے ہم نے. اور جب تک انہوں نے زگ زیگ ٹیکنالوجی, اور زگ زیگ ٹیکنالوجی اسپیکر صاحب صرف سٹیکنگ آف برکس جو ہوتی ہے بھٹے کے اندر اس کے اکارڈنگلی وہ ہوتی ہے اور وہ تبدیل ہو جاتی ہے, اس کا پورا جو ایکو سسٹم ہوتا ہے ایئر کوالٹی انڈیکس کا وہ تبدیل ہو جاتا ہے. تو ہم نے اس کو, میں نے خود جا کر وزیر اعلیٰ, بڑی بڑی سفارشیں آ رہی تھیں کیونکہ یہ انفلوئنشل گروپس ہوتے ہیں جو بھٹے کے اونرز ہوتے ہیں, تو میں نے خود جا کے بھٹے ڈیمولش کرائے. اور اس کے بعد الحمدللہ یہ میسج گیا کہ گورنمنٹ اس میں 0 ٹالرنس ہے, گورنمنٹ اس میں سیریس ہے. جب ہم نے اس کے بعد نوٹسز دیے لوگوں نے کمپلائی بھی کیا, لیکن جنہوں نے نہیں کیا وہ بھٹے ہم نے گرا کر ان کو زگ زیگ کے اوپر کنورٹ کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ اسپیکر صاحب صرف یہاں نہیں کہ ہم نے بھٹے کو مسمار کر کے اس کو چھوڑ دیا, اس کے اوپر اب QR کوڈ لگا ہے اور اس QR کوڈ کی ڈائریکٹ فیڈ ہمارے EPD ڈپارٹمنٹ میں آ رہی ہے. جہاں وہ دھواں وائٹ سے بلیک کنورٹ ہوتا ہے ہمیں الرٹ جاری ہوتا ہے, ہمارے انوائرمنٹل اسکواڈز وہاں پہنچتے ہیں اور اس بھٹے کو گراتے ہیں, نوٹس نہیں دیتے کیونکہ اس سے پہلے وہ کنورٹ ہو چکا ہوتا ہے. تو میری گزارش ہے بھٹے والوں سے بھی, میری گزارش ہے جو برک کے ان برک کلز کے بزنس میں بھی لوگ ہیں کہ یہ آپ اپنی جو چمنیاں ہوتی ہیں وہاں سے جو دھواں نکل رہا ہوتا ہے, آپ کا اگر کالا دھواں ہے تو آپ کی اس آبادی, آپ کی اس ویسینٹی کے اندر بچے جو ہیں وہ میتھین کو انہیل کر رہے ہیں اور ان کے پھیپھڑے جو ہیں وہ کینسر اور ریسپریٹری جو ڈیزیزز ہیں اس میں مبتلا ہو رہے ہیں. تو آپ خود یہ ذمہ داری سمجھتے ہوئے جتنے برک ان اونرز ہیں وہ میری درخواست ہے ان سے کہ وہ اپنی ٹیکنالوجی جو رہ گئی ہے, جن کو ابھی ہم نے سیل کیا ہوا ہے, جو چل نہیں رہے, ان کو زگ زیگ کے اوپر کنورٹ کر لیں. اور یہ تمام سرویلنس ان بھٹوں کی اسپیکر صاحب یہ ڈرون ٹیکنالوجی کے ذریعے, تھرمل ڈرون ٹیکنالوجی کے ذریعے ان کی سرویلنس ہو رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جتنی میں آپ کو باتیں بتاؤں گی آج 1373 ایک ہیلپ لائن متعارف کرائی گئی ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی پنجاب کے اندر, لاہور ڈویژن کے اندر, لاہور ڈسٹرکٹ کے اندر اگر کسی قسم کی کوئی ایسی ایکٹیویٹی دیکھے جو اسموگ میں کنٹریبیوٹ کریں, آپ فوراً اس پہ رپورٹ کریں. ہماری اسکواڈس پہنچیں گی, ہمارے ڈپارٹمنٹس کی جو سرویلنس اسکواڈس ہیں وہاں پہنچ کر ایکشن لیں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو انڈسٹری ہے اسپیکر صاحب 6800 جو انڈسٹریل یونٹس ہیں وہ لاہور ڈسٹرکٹس کے اندر ہیں, اور اس کے اوپر پہلے کسی قسم کا پورے سال کوئی ایکشن نہیں ہوتا تھا. لیکن جس وقت اسموگ آتی تھی تو فوراً ایکشن شروع ہو کے وہ سیل ہوتا تھا, پھر اگلے سال وہ پورا چلانے لگ جاتے تھے. کوئی اس کے اوپر اسٹریٹجی نہیں تھی, کسی قسم کی سرویلنس نہیں تھی. ہم نے جو خالی انڈسٹری ہے اس کے اندر ایک پوری کیمپین چلا کے ان کو ٹیبل پہ بٹھا کے ان کی انوائرمنٹل کنٹرول سسٹم کہتے ہیں, اور وہ ان کو 2 بلین کا فنڈ دیا جس کے اندر سے چھوٹی انڈسٹری, کیونکہ بڑی انڈسٹری جو ہوتی ہے وہ ECS ایکو سسٹم کے اوپر کام کرتی ہے, لیکن جو چھوٹی چھوٹی انڈسٹری ہوتی ہے, مڈل لیول انڈسٹری ہوتی ہے, ان کو ہم نے 2 بلین کا چیف منسٹر نے فنڈ دیا, جس میں سے 74 انڈسٹریز آلریڈی اس فنڈ کو ایکسیس کر کے اپنے انوائرمنٹل کنٹرول سسٹمز لگا چکی ہیں. اور اسی طرح جو انڈسٹری کی چمنی ہوتی ہے جہاں سے دھواں نکلتا ہے اس کے اوپر کیمرہ لگا کے پہلی دفعہ اس کیمرے کے ذریعے جو کالا دھواں جب اس چمنی سے نکلتا ہے تو وہ فوراً EPD ڈپارٹمنٹ کے کنٹرول روم میں ٹیگ ہوتا ہے اور ہماری ٹیمز وہاں پہنچ کر اس انڈسٹری کو سیل کرتی ہیں. اس انڈسٹری کو دوبارہ جب تک وہ اپنے کیمرے کو نہیں لگائے گا, QR کوڈ کے ذریعے ہم اس کو ویریفائی نہیں کریں گے, اور اگر یہ ECS سسٹم نہیں لگا ہوگا تو وہ انڈسٹری کھل نہیں سکتی. لیکن ایک ہیومن انٹرونشن ہے, اس میں
امپروومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, آپ لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے, لاہور کے شہریوں کی مدد کی ضرورت ہے, انڈسٹری اونرز کے مدد کی ضرورت ہے, تمام ممبران پارلیمان کے مدد کی ضرورت ہے کہ آپ اگر پھر بھی, کیونکہ بہت سی ہمیں رپورٹس آتی ہیں کہ پھر کالی دھواں کی چمنیاں ہوتی ہیں, ان کو رپورٹ کریں 1373 کے اوپر, ہم اس پہ ایکشن لیں گے اور اس کو بند کریں گے. لیکن جیسے میں نے بھٹا اونرز کے ساتھ درخواست کی, اسی طرح میں انڈسٹریل اونرز کو بھی درخواست کرتی ہوں, یہاں تک کہ ربر سے تیل بنانے والے جو یونٹس ہیں وہاں جو لوگ کام کر رہے ہیں, میں آپ کو تصویریں, یہ اس ویڈیو میں اس پوری جگہ پہ وہ تصویریں موجود ہیں کہ وہ میتھین کو ان یونٹس اور ان پلانٹس کے اندر وہ سانس لے رہے ہوتے ہیں, کالی ان کی شکلیں ہوتی ہیں, آپ پہچان نہیں سکتے, اتنا دھواں ہوتا ہے جہاں یہ اندر کام کر رہے ہوتے ہیں. اور گلیوں کے اندر یہ پلانٹس ہیں, چربی پگھلا کر, ربر پگھلا کر تیل بنانے کے, تو اس پہ ہم نے ایک پورا کومبنگ آپریشن کے ذریعے ایکشن لیا ہوا ہے. لیکن اگر آپ اپنے محلے میں, آپ اپنی جگہ کے, اپنی جہاں بھی آپ اپنی ویسینٹی میں رہتے ہیں, کسی قسم کی کوئی ایسی چیز دیکھیں تو آپ 1373 کے اوپر رپورٹ کریں. اسی طرح اسپیکر صاحب, اسٹبل برننگ, بڑا شور ہوتا ہے جی اسٹبل برننگ, منجی جلاتے ہیں فارمرز, نہیں جلانا چاہیے, اور یہ اسموگ کے اندر کنٹریبیوٹ کرتی ہے, 11 to 15% کنٹریبیوشن ہے اس کی. لیکن فارمرز کو آلٹرنیٹیو دینا کس کی ذمہ داری تھی؟ فارمرز کو آلٹرنیٹیو دینا حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر ہم ان کو کہیں کہ منجی نہیں جلانی تو پھر کیا کرنا ہے. تو پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مارچ میں پروگرام شروع کیا 7.5 بلین کا سپر سیڈر وہ آلٹرنیٹیو ہے جس کو آپ دیتے ہیں تو وہ کرش کرتا ہے, شریڈ کرتا ہے, اس کو فرٹیلائزر میں منجی کو کنورٹ کرتا ہے اور اس کے بعد آپ کاشت کر سکتے ہیں. تو یہ جو سپر سیڈر پروگرام ہے 7.5 بلین کا, اس میں 5000 سپر سیڈرز کا ہدف ہے, اور اس میں 1000 سپر سیڈر ڈسٹریبیوٹ ہو چکے ہیں, اور اس کے اندر 60% جو کاسٹ ہے سپر سیڈر کی, کیونکہ ہم انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنا چاہتے تھے وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پہ, تو سپر سیڈرز جو ہم نے انٹروڈیوس کرائے ہیں اس کی 60% کاسٹ گورنمنٹ آف پنجاب پے کر رہی ہے, اور 40% کاسٹ جو ہے وہ فارمر کو دینی پڑ رہی ہے. اس میں ایگریکلچر منسٹر بیٹھے ہیں عاشق, ان کا اور ان کے پورے محکمے کا, ان کے سیکرٹری صاحب, انہوں نے دن رات کام کر کے, کیونکہ یہ اسکیم ہم نے لانی تھی مارچ میں, اس سے بعد وہ دیر ہو جاتی کیونکہ کاشت ہو چکی ہوتی, اور اب جب سیزن شروع ہوتا تو کسانوں کے پاس کوئی آلٹرنیٹیو نہ ہوتا. تو اس میں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے بہت محنت کی ہے, دن رات کام کیا ہے, میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں. اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹبل برننگ ہے اس میں ابھی تک 343 ٹوٹل فائر انوملیز رپورٹ ہوئیں, 336 کو اٹینڈ کیا گیا, 35 اس کے اوپر اریسٹ ہوئے, اور فائن 3.1 ملین فائن ہوا. لیکن جناب اسپیکر, خالی فائن, خالی اریسٹ, کیونکہ اگلے دن بندہ چھوٹ جاتا ہے, یہ ہمیں بھی پتہ ہے. تو ہم نے کیا کیا ہے اس دفعہ کہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹس نے فارمر کمیونٹی کو ساتھ بٹھا کر ان کی آگاہی مہم چلائی, اور اس کے بعد وہاں اپنی ایگریکلچر اینٹی اسموگ اسکواڈز بنائیں جو یو سی لیول کے اوپر جا کر سرویلنس کر رہی ہے, اور اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے. لیکن جو فارمرز ہیں, جو کسان ہیں, میں ان کو بھی درخواست کروں گی کہ منجی نہ جلائیں, سپر سیڈر یوز کریں. گورنمنٹ کے سپر سیڈر دستیاب ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ ہدایت دی ہے کہ ہم یو سی لیول کے اوپر سپر سیڈرز کو رکھیں تاکہ لوگ وہاں سے رینٹ پہ بھی لے سکیں اور وہاں سے یوز کر سکیں, اور اپنے کھیتوں میں سپر سیڈر کے استعمال کے بعد اسٹبل برننگ کو نہ کریں. تو یہ بھی پہلی دفعہ سپر سیڈر کا پروگرام وزیر اعلیٰ پنجاب نے شروع کیا. اس کے بعد اسپیکر صاحب جو